اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین قائد المجاہدین رحمت للعالمین وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ ہے یہ، جس میں اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج پر لے جانے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور یہ بات یہاں پر خاص طور سے بیان کی گئی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گیا، اور یہ مسجد اقصی کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ الذی بارکنا حولہ، یعنی کہ جس کے اطراف ہم نے برکت رکھی ہے گردا گرد اس کے، لنریہ، پھر ہم تاکہ آپ کو بتا دیں ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں۔ تو اس طریقے سے یہاں پہ راست مسجد اقصی کا ذکر ہے، اور جس سے اس کے تقدس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کے آغاز میں لے گیا۔ اور پھر اس کے علاوہ انالیسسٹ یہ بتاتے ہیں، تجزیہ نگار یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں راست یا بالواسطہ طور پر، یعنی کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مسجد اقصی کا ذکر 70 مرتبہ آیا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کا یا وہاں کی سرزمین کا جو ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ یہی ہے کہ وہ مقدس سرزمین یا پھر وہ سرزمین جس میں برکتیں رکھ دی گئی ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ بہت ہی بابرکت زمین پلیس ہے، مقام ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اب قرآن مجید سے ہم آگے بڑھتے ہیں احادیث کی طرف، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی احادیث ایسی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی تقدس یا اس کی اہمیت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کرۂ ارض پر سب سے پہلے کون سی مسجد تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی۔ تو میں نے پھر پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا 40 سال۔ مزید یہ کہ جہاں کہیں نماز کا وقت پالے وہیں نماز پڑھ لینا اس کے لیے فضیلت میں ہے، یعنی کہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، یعنی کہ انسان جہاں رہے اس کے لیے نماز کا وقت جو ہو تو وہیں پر پڑھے، انتظار نہ کرے، نماز کے وقت کو ضائع نہ کرے۔ اس کے علاوہ دوسری ایک اور حدیث شریف ہے جو کہ مسلم و ابو داؤد کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خصوصیت کے ساتھ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور طرف، یعنی عبادت میں زیادہ فضیلت حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ سفر نہ کیا جائے۔ تو وہ 3 مساجد کون سی ہیں؟ پہلی آپ نے یہ فرمایا مسجد حرام، یعنی کہ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام ہے، اور دوسری ہے میری یہ مسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ مسجد نبوی، اور پھر تیسری ہے مسجد اقصی۔ تو یعنی انسان اگر سفر کرنا چاہے فضیلت کے حساب سے، ثواب کے زیادہ حصول کی نیت سے، تو 3 مساجد کے لیے سفر کر کر جا سکتا ہے۔ سفر کی مشقت برداشت کرنا اور پھر پیسے خرچ کر کر وہ سفر کے لیے جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اور ایک حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا اس کے علاوہ کی مساجد سے 1,00,000 درجے پر فضیلت رکھتا ہے، اور میری مسجد میں 1000 نماز، یعنی کہ مسجد نبوی میں ایک نماز دوسرے مساجد کے بنسبت 1000 نمازوں کی فضیلت رکھتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب دیگر مساجد میں پڑھنے سے 500 گنا زیادہ ہے۔ اور ایک نسائی کی حدیث شریف ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے سے 3 خصلتیں مانگی تھیں۔ پہلی یہ تھی کہ ایسی قوت فیصلہ جو حکم الہی کے مطابق ہو وہ ان کو عطا کی گئی، اور ایسی حکومت جو ان کے بعد کسی کو عطا نہ ہو وہ بھی ان کو عطا کی گئی۔ اور جب آپ بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ جس شخص کو یہاں آنے پر نماز ہی نے آمادہ کیا ہو، یعنی کہ آنے کی نیت صرف یہ رہی کہ میں جا کر مسجد اقصی میں نماز ہی پڑھوں، اس نیت سے اگر جو کوئی آتا ہے اور وہاں نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر نکلے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا ہو۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ اور اس کے بعد ہم اور ایک حدیث شریف دیکھتے ہیں جس میں حضرت حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف صرف 3 مساجد میں کامل فضیلت رکھتا ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ یعنی اعتکاف کی تمام تر فضیلت اور ثواب اگر انسان کو حاصل کرنا ہے تو یہ تینوں مساجد میں سے کسی مسجد میں اعتکاف کی نیت کرے۔ پھر یہاں پر خرچ کرنے کی بھی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے احادیث میں۔ ہماری ماں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ جمع ہونے اور دوبارہ اٹھنے کی زمین ہے، وہاں جاؤ پھر اس میں نماز ادا کرو، اس لیے کہ وہاں ایک نماز پڑھنا اس کے علاوہ میں 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ میں نے دریافت کیا، بتلائیے اگر میں وہاں پہنچنے کی طاقت نہ رکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں کے لیے تیل بھیجنا کہ اس کے چراغوں میں جلایا جائے، اس لیے کہ جس نے اتنا بھی کر لیا تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے وہاں حاضری دی۔ تو اس طریقے سے ہماری ماں ام المومنین حضرت میمونہ نے ایک امتیوں کے لیے آسانی عطا کر دی۔ اپنے سوال کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین سے ایک سوال کیا کہ جو نہ جا سکے، مسجد اقصی کا سفر کرنے کی استطاعت و سخت حالات نہ رکھے، تو رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہاں کے چراغوں کے لیے تیل تو بھیج دو، یعنی کہ وہاں کے امور میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ لینا ہے، اور اس سے غفلت میں نہیں رہنا ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے، ایسی مسجد ہے جس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اس کی ہم فکر میں رہنا چاہیے، وہاں کے اخراجات کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہاں کے اطراف بسنے والے باشندوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ کس قدر مصیبت، مشقت، قربانیوں کے ساتھ وہ اس مقام کو آباد کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں، اور فضیلت کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے تیسرے درجے کا جو مقام رکھتی ہے معمولی بات نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے تیسرا حرم ہے۔ پہلا حرم مکہ مکرمہ کا ہے، دوسرا حرم مدینہ منورہ کا ہے، تیسرا حرم مسجد اقصی کا ہے۔ تو مسلمان اس سے بے تعلق نہیں رہ سکتے، اس کے بارے میں سوچنا ہے اور اپنے تعلق کا اظہار بھی کرنا ہے۔ اور پھر مسجد اقصی وہ ہے جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد بھی 16 یا 17 مہینے تک آپ رخ کر ادھر نماز ادا کرتے رہے۔ اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے براق لایا گیا جو ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا جانور ہے، جو گدھے سے کسی قدر بڑا لیکن خچر سے کچھ چھوٹا ہے، اور اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا، پھر اس کو اسی کڑے کے ساتھ باندھا جس کے ساتھ گزشتہ انبیاء علیہ السلام باندھا کرتے تھے، پھر میں نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس طرح سفر معراج کے بارے میں بتایا گیا کہ براق پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کی طرف آپ تشریف لے گئے، اور براق کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کڑے سے باندھا جس کڑے سے دیگر انبیاء باندھا کرتے تھے، اور آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اور پھر اس مقام کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ وہاں تمام انبیاء
जमा हुए कुल अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातिमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के तमाम अंबिया वहां पर जमा हुए। एक वक्त में एक मुकाम पर अंबिया जो जमा हुए जमीन पर वही मुकाम है। और वहाँ अंबिया की जमात की इमामत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई, और वो शर्फ जो है इसी सरजमीन को हासिल हुआ। इसके अलावा और एक हदीस शरीफ है कि एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आपके बाद जिंदा रहें तो हमें आप क्या हुक्म फरमाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम बैतुल मुक़द्दस चले जाना। उम्मीद है कि तुम्हारी ऐसी नस्ल पैदा हो जो उस मस्जिद में सुबह व शाम जाया करे। गोया कि मुसलमानों को ये फिक्र करनी चाहिए, जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सोचा था कि मेरी नस्ल यहाँ पर आबाद हो और अल्लाह ताला के घर के करीब में रहे और इबादत करे। तो इसी तरीके से मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि वो मस्जिद को आबाद करने के बारे में फिक्र करें। अब आजकल के हालात तो इस तरीके के नहीं हैं कि कोई अपनी मर्जी से कहीं जाकर रह सकता है। अलबत्ता पहले ऐसे हालात थे, इंसान अगर इरादा करता, कसद करता तो वो वहाँ पर जाकर रह सकता था। तो सहाबी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत फरमाई कि जाकर वहाँ पर रहना, ताकि तुम्हारी नस्ल वहाँ पर जाकर सुबह और शाम मस्जिद में नमाज पढ़ सके। और फिर तिरमिज़ी की और मुस्नद अहमद की एक हदीस शरीफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबे लुत के मुकाम पर कत्ल करेंगे। यानी ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल जो क़यामत के सामने ज़ाहिर होगा, ज़मीन पर फितना करेगा, और वो दज्जाल जो है किसी इंसान से ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ़ अल्लाह के नबी यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको क़त्ल करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। तो वो कहाँ पर होगा? वो वही सरज़मीन है जो कि मस्जिद अक़सा के पास है, और उसका नाम जो है बाबे लुद है। और आजकल के हालात के हिसाब से हम देखते हैं कि उस मुक़ाम पर एक एयरपोर्ट तामीर किया गया है, लुद के मुक़ाम पर। और हज़रत अबू उमामा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ पर रहेगा। जिससे भी लड़ेंगे उन पर गालिब आएँगे। उन्हें किसी की मुखालिफत से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म उनके पास आ जाए। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग किस जगह होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल मुक़द्दस में। तिबरानी शरीफ की हदीस शरीफ है ये। तो ये भी देखिए, आजकल के अगर हालात पे हम नज़र डालते हैं, तो अर्ज़ फ़लस्तीन में बसने वाले जिस तरीके से मुज़ाहिमत कर रहे हैं, ज़ुल्म और ज़्यादती की जो इंतहा उनके है, और ज़ुल्म के पहाड़ उनके ऊपर तोड़े जा रहे हैं, फिर भी ये नस्ल दर नस्ल सह रहे हैं। और ये कोशिश में लगे हुए हैं कि मस्जिद अक़सा आबाद रहे। हालिया हमने देखा है कि कितनी ज़्यादतियाँ वहाँ पर हुई, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के लिए ये ऐलान कर दिया गया कि जंग बंदी की जाएगी, यानी कि 2 तरफ से भी हमले नहीं होंगे, किस तरीके से ये अल्लाह के बंदे अल्लाह की ज़मीन से, अल्लाह के घर से मोहब्बत रखने वाले पुरजोश अंदाज़ में मस्जिद में सजदा शुक्र करते हुए दाखिल हुए, और ये अपनी मुज़ाहिमत में लगे हुए हैं। इनको ये फ़िक्र नहीं है कि हमारे साथ कौन है। ये नहीं सोच रहे हैं कि एक इतना बड़ा ज़ालिम और जाबिर दुश्मन हमारे सामने है, जिसके साथ असरी टेक्नोलॉजी है, और इसके साथ बड़ी-बड़ी दुनिया की ताकतें हैं जो इसको सपोर्ट कर रही है। और हम हैं कि हमारे पीछे हमारे खुद अपने भी नहीं हैं, बल्कि एका और तन्हा हैं। सिर्फ़ ये अपने छोटे मासूम बच्चों के साथ हाथ में बंडे लिए हुए इतने बड़े ज़ालिम के साथ मुकाबला ये लोग कर रहे हैं, और ये अंजाम को नहीं सोचते हैं कि हम क्या करेंगे? क्या हम एक बंडा मारकर इनसे पत्थर मारकर इनसे हम जीत सकेंगे, इनको हम हरा सकेंगे? ये नहीं सोच रहे हैं। यही तो है मुक़ाम इश्क। ये लोग अंजाम से गाफ़िल हैं। सिर्फ़ ये लोग ये सोच रहे हैं कि हमको क्या करना है? इनको दुनिया की ताकत, दुनिया के हथियार इनको नहीं डरा सक रहे हैं, बल्कि ये अपनी मुसलसिल काबिश में लगे हैं। इनके ही बारे में हदीस शरीफ में ये बात बताई गई है कि ये
گروہ حق پر رہے گا اور ان کو کسی کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ امریکہ ہمارے مخالفت میں ہے، برطانیہ ہماری مخالفت میں ہے، دنیا کی دیگر پوری قوتیں جو ہے ہماری مخالفت میں ہے، یہ لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہیں، بلکہ یہ برابر اپنا جو کام ہے وہ اس کو انجام دے رہے ہیں، جو ان کا فرض ہے وہ اس کو نبھا رہے ہیں، ان کو روک نہیں رہا ہے، ان کا ایمانی جوش اور ایمانی جذبہ حرارت اتنا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ اللہ کو پامر دیے مومن پر بھروسہ، اللہ کو پامر دیے مومن پر بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یعنی کہ ساری ابلیسی قوتیں جو ہے، باطل قوتیں جو ہے، وہ آج کل کی ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ نوجوان نہتے مومنوں کے مقابلے میں ہے، لیکن یہ لوگ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اور جو حقیقت میں مومن ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے رہتا ہے، بس یہ سوچتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت بڑی نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی طاقت اور قدرت اور قوت رکھنے والا ہمارا پروردگار ہے۔ اس کے بعد ہم اور ایک حدیث شریف دیکھتے ہیں جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت دمشق اور بیت المقدس کے دروازوں پر اس کے اطراف میں جنگ کرتی رہے گی، رسوا کرنے والوں کی رسوائی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، ان کی مدد چھوڑ دینے والوں کے عذر سے ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، وہ غالب رہیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی۔ تو یہاں پہ ایک اشارہ دے دیا گیا ہے کہ قیامت کے قائم ہونے تک یہ مقابلہ چلتا رہے گا، سرکش قوم کا، یہودیوں کا مسلمانوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ پہنچا، جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو ایک تھپڑ مارا، بس وہ واپس اپنے رب کے پاس چلا گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست کر دی اور فرمایا کہ واپس جا کر انہیں کہنا کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی کمر پر رکھ دیں، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال ملے گا۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے کہی گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد پھر موت آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پھر تو ابھی موت ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے مقدس سرزمین سے اتنا قریب فرما لیں جتنا ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ضرور ان کی خبر دکھاتا جو سرخ ریت کے ٹیلے کے نیچے راستے کے ایک جانب میں واقع ہے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا تو آپ نے ان کو ایک تھپڑ مارا، ملک الموت کو، اور جس کی وجہ سے ان کی آنکھ میں کچھ حرج ہوا، اور وہ رب کے پاس حاضر ہوئے اور رب کے سے یہ عرض گزار ہوئے کہ آپ نے مجھ کو ایسے کے پاس بھیجا ہے جو کہ ابھی موت کو گلے لگانا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا اپنے حکم سے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیشکش کی کہ اگر ایک بیل کے کمر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو جتنے بال رہتے ہیں اس کے بدلے اتنی عمر مزید اور ملے گی موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موت ہی ابھی بہتر ہے، اور اس کے بدلے اب موسیٰ علیہ السلام کیا طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھ کو ارض مقدس کے اتنا قریب کر دیجئے، یعنی کہ بیت المقدس کے قریب اتنا کر دیجئے کہ اگر ایک پتھر ماریں تو وہاں پہ پہنچ جائے۔ تو اس طریقے سے یہ موسیٰ علیہ السلام کی آخری خواہش یہ رہی کہ وہاں پر آپ کا آخری وقت رہے۔ اور حضرت ابو معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر نبوت 3 جگہوں میں نازل کی گئی، مکہ، مدینہ اور شام میں۔ اس طریقے سے کئی احادیث بیت المقدس کی عظمت اور فضیلت میں وارد ہوئے ہیں، اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی یہ تاریخ اور تاریخ کی مختصر تاریخ اور تعمیر کا کیا معاملہ رہا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تاریخ اس کی تعمیر کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جس طریقے سے کعبۃ اللہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی، اس کی بنیاد رکھ دی تھی، اس بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی دیواریں اٹھائی تھی، اسی طریقے سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی بھی تعمیر فرشتوں نے کی تھی، اور اس پر آدم علیہ السلام نے 40 سال کے بعد اس کے اوپر دیواریں اٹھائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جس طریقے سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائے تھے، اس کے 40 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ یہاں پر بیت المقدس میں مسجد اقصی کی تعمیر کی، اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا تمام انتظامات اپنے ہاتھ میں رکھے 40 سال تک، اور آپ اس کی تعمیر کرواتے رہے، لیکن آپ کی عمر مبارک میں یہ تعمیر مکمل نہیں ہوئی، تو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ وصیت کی کہ یہ تعمیر کو مکمل کریں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے کہ آپ سبھی جانتی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی معجزات عطا کیے تھے۔ سب سے پہلے تو ان کو ساری زمین کی سلطنت ان کو عطا کی، بادشاہت عطا کی تھی، اور دوسرا یہ کہ آپ کا حکم جانوروں پر یا پرندوں پر اور ہوا پر چلتا تھا، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کیا تھا، وہ جو کچھ بھی حکم فرماتے جنات اس کو روبِ عمل لاتے تھے۔ تو اس طریقے سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمے تعمیر کا کام آیا تو آپ نے جنات کو اس کام کے لیے لگا دیا، اور یہ جنات حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، اور یہاں پر جو ہے جن مسخر کر دیے گئے تھے۔ اب جو جن تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع، اور آپ نے ان سے تعمیر کا کام کروایا، اس کا آغاز کیا، تو یہ جن سے بہت دور دور سے قیمتی پتھر، بڑے بڑے پتھر منگواتے اور اس کی تعمیر میں لگائے جاتے۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر سیاح یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے ہزاروں سال قبل اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر رکھنا، جبکہ کرین اور دیگر ماڈرن ٹیکنالوجی کا کوئی وجود نہیں تھا، انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر تعمیر کرتا۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جنہوں نے ہی اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ تو بہرحال جن اس کی تعمیر کرتے رہتے، اور سمندروں کے اندر غوطے لگا کر یہ قیمتی جواہر، موتی، پتھر سمندر سے لا کر اس میں جڑتے تھے۔ بیت المقدس کی مسجد اقصی کی تعمیر میں یہ بہت سے قیمتی جواہرات اور موتی وغیرہ لگائے گئے، اور تاریخ بیت المقدس میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہی سرخ گندک سے اس کی گنبد کو مزین کیا گیا تھا، آراستہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے رات میں بھی یہ گنبد چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ تو اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی تعمیر کرواتے رہے، اور جب آپ کا وقت وصال آیا، جب آپ کے پاس اللہ کا حکم پہنچا، تو آپ نے یہ کیا کہ اللہ آخری سفر کے لیے اپنی تیاری شروع کی، غسل فرمایا اور اچھے کپڑے پہنے اور اپنے آپ کو معطر کیا عطر وغیرہ لگا کر، اور پھر آپ نے جنوں سے ایک شیشے کا کمرہ تعمیر کروایا، اور اس کے اندر اپنی عصا مبارک لے کر آپ اس کمرے میں چلے گئے، اور اپنے آپ کو اس طریقے سے عصا سے ٹیک لگا لیا کہ بعد روح قبض کرنے کے بعد بھی آپ کا جسم اس عصا کے سہارے سے کھڑا رہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ ایسا رہے اور آپ کی روح قبض کر لی گئی، اس کے باوجود بھی جنوں کو ایسا لگتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمارا کام دیکھ رہے ہیں، تو جن اب یہ کر رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جب کھڑے ہوئے ہیں تو ہم آرام کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے راؤنڈ دی کلاک 24x7 یہ کام کر رہے ہیں، جن پوری تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے بتایا جاتا ہے تاریخ میں کہ 4 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم وہیں پر کھڑا رہا، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے جو عصا تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اس کو دیمک لگی۔ دیکھیے نبیوں کے جسم کو اللہ مٹی نہیں کھاتی ہے، تو نبی کا جسم ویسے ہی رہا، اور جو عصا تھا اس کو دیمک کھا گئی، اور جب یہ عصا کو دیمک کھا گئی تو سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آرام کیا۔ تو اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس میں وہ رہا حصہ تعمیر میں۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام نصر بخت تھا، اس نے اس شہر پر حملہ کیا اور مسجد اقصی کے قیمتی موتی، پتھر وغیرہ یہ اٹھا کر لے گیا، اور یہودیوں کو بہت زیادہ قتل کیا اور ان کو اس شہر سے خالی بھی کروا دیا۔ اور پھر اس کے چند دن کے بعد یہ بادشاہ نصر بخت جو ہے رومیوں کے ساتھ اپنی جنگ میں ہار گیا،
اور اس کے پاس جو یہ قیمتی سامان تھا بیت المقدس کا، وہ جو دوسرا بادشاہ تھا رومیوں کا، وہ اس کو وہ دے دیا۔ وہ رومی بادشاہ پھر سے یہ مسجد اقصیٰ کا سامان لا کر مسجد اقصیٰ میں رکھ دیا، اور اس کے حکم سے پھر سے یہودی یہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ خیر، یہودیوں کے یہاں سے خالی ہونے اور آباد ہونے کی بہت بڑی طویل کی ہسٹری ہے، اس کے اندر ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ آج ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اس میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا، مسلمانوں کے پاس یہ کب کب رہا، اور ہمارا اس میں کیا رول ہونا چاہیے، ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، ہم یہ بات کریں گے۔ تو اس کے بعد اب یہاں پر یہ رہا کہ اب یہ رومیوں کے ہی قبضے میں رہا۔ اب اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکمرانی چل رہا تھا، تو جنگ یرموک کے بعد جو مجاہدین تھے وہ پلٹتے نہیں تھے، اور جو حکم ہوتا تھا تو دوسرے محاذ کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو جنگ یرموک جیتنے کے بعد مجاہدین حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص، حضرت عبیدہ بن جراح سپہ سالار تھے، ان کی سپہ سالارے میں مجاہدین کا قافلہ چل رہا تھا۔ تو اب ان کے سامنے دو آپشنز تھے، یا تو شام کی طرف جائیں، بیت المقدس کی طرف جائیں، یا پھر دوسرا ایک شہر تھا اس طرف جائیں۔ اب یہ یہاں پر ان لوگوں نے مدینے کی طرف خط بھیجا کہ ہم کس طرف کوچ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا تو مولا علی نے یہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی تھی، اس میں پہلے ذکر مسجد اقصیٰ کا تھا، بیت المقدس کا تھا، بعد میں اس شہر کا تھا جو کہ اب مجاہدین کے سامنے دو راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلے جس شہر کا نام نکلا ہے، پہلے اس طرف مجاہدین کو کوچ کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہی بات کہی گئی، اور مجاہدین نے اس حکم کی تعمیل کی، اور وہ شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف وہ روانہ ہوئے۔ اب یہاں پر جو اس کا ایک سیاسی مشیر جو ہوتا ہے، پولیٹیکل ایڈوائزر جو تھا وہاں کا، وہ بہت چالاک قسم کا انسان تھا، اور لوگ اس کی چالاکی سے بہت زیادہ گھبراتے تھے۔ اس کا نام ارطون تھا۔ اور حضرت عمر فاروق، جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی یعنی کہ دور کی چیزیں اللہ تعالیٰ بتا دیا کرتا تھا، وہ ایک مرتبہ آپ مسکرا رہے تھے تو سبب پوچھا گیا، تو آپ نے یہ کہا کہ ارطون کے مقابلے میں ہمارا عرب کا ارطون یعنی کہ حضرت عمرو بن عاص مقابلے کے لیے موجود ہے۔ یعنی کہ حضرت عمرو بن عاص بھی بہت زیادہ سیاسی بصیرت رکھتے، پولیٹیکلی آپ بہت اچھے طریقے سے فیصلے کرتے، حکمت سے آپ بات کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق آپ کی موجودگی، اس کے مقابلے کو آپ دیکھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے آپ مسکرا رہے تھے۔ تو یہ اس نے یہ کیا کہ تمام رومیوں کو لے کر بیت المقدس کے شہر میں قلعہ محصور ہو گیا، تمام کو لے کر قلعے میں بند ہو گیا۔ اور اب یہ جو لوگ تھے سفر میں تھے، یہ کتنے دن تک محاصرہ کیے ہوئے ٹھہر سکتے تھے؟ ان کے لیے اناج کا مسئلہ ہوتا ہے، رہن سہن کا مسئلہ ہوتا ہے، سامان رسد اتنا زیادہ مسافرین کے پاس کہاں ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دن ٹھہر سکیں۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح پریشان ہوئے کہ ہم کب تک یہ حالت میں رہیں گے۔ تو آپ نے خط لکھ کر حضرت عمر فاروق کے پاس روانہ کیا کہ اے امیر المومنین، ہمارا مقابلہ اس بار بڑے سخت دشمن کے ساتھ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حکومت اور روانہ کیجیے۔ تو اس طریقے سے مجاہدین کو اور بھیجا گیا، اور یہاں پر یہ لڑائی چلتی ہی رہی۔ ادھر سے رومیوں نے بھی جم کر مقابلہ کیا، ادھر سے مجاہدین نے بھی، مسلمانوں کی طرف سے مجاہدین نے بھی اس نبرد آزما ہوتے رہے۔ اور جب یہ چل رہا تھا تو مسجد اقصیٰ کی دیوار پر جو اس کی جو آؤٹر باؤنڈری ہے، اس کے اوپر وہاں کا ایک راہب آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا، دیکھنے لگا کہ آخر یہ کب تک جنگ چلتی رہے گی۔ تو اور اس نے یہ کہا کہ تمہارا سپہ سالار کون ہے، وہ میرے قریب آئے۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح آپ اپنے گھوڑے پر سے تھے جو اس کے قریب چلے گئے، اور اس نے حضرت عبیدہ بن جراح کو بغور دیکھا، اور دیکھ کر یہ کہا کہ نہیں نہیں، تم وہ نہیں ہو جن کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا۔ تو پھر ایسے ہی یہ 3 دن ایسے ہی کرتے رہا۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح نے پوچھا کہ پھر تم بتاؤ تو کس طریقے سے تم یہ پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہماری پچھلی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی بیت المقدس شہر کو فتح کریں گے، اور ان کی نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح نے دریافت کیا کہ وہ نشانیاں کیا ہیں، تم ہمیں بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ ہم نشانیاں آپ کو نہیں بتا سکتے۔
تو حضرت عبیدہ بن جراح نے پھر کہا کہ نہیں تو پھر تم کم از کم نام تو بتا دو. تو اس نے بتایا کہ نام ان کا عمر ہوگا. یہ سننا تھا. مجاہدین میں ایک جوش اور ہمت آ گئی اور وہ نعرے تکبیر بلند کرنے لگے اور کہنے لگے ارے عمر تو ہمارے امیر المومنین ہیں، وہی ہمارے حاکم ہیں. تو پھر اس نے کہا کہ پھر آپ ان کو یہاں پر بلا لیں، ہم ان کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم بیت المقدس کا شہر ان کے حوالے کریں گے. کیونکہ آسمانی کتابوں میں جو نشانیاں موجود تھے اس کے مطابق اس نے یہ سوچا کہ یہ فتح ہوگا، ان کے ہاتھوں فتح ہوگا. تو اب اس کے مقابلے کے لیے ٹھہرنا ہماری جانوں کو اور مال کو ضائع کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ تقدیر الہی یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا. تو چنانچہ ایک خاصد کے ذریعے یہ بات حضرت عمر فاروق کے پاس بھیجی گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے ساتھ مشورہ کیے اور وہاں پر حضرت عثمان بن عفان یا حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کر کر آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے. اور جس طریقے سے آپ سادگی کے ساتھ سفر کو اختیار کیے وہ بہت تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ 4-5 اپنے ساتھیوں کو لیے اور اپنے ساتھ کھانے کے لیے ستو اور جو اور تھوڑے سے کھجور اور پانی کو لیا. اور آپ نے اپنے آرام کے لیے ایک ڈیرے کے لیے ٹینٹ کے لیے آپ نے کپڑا تک نہیں رکھا. جہاں آپ کو آرام کے لیے محسوس ہوتا ایک جھاڑ کے نیچے آپ آرام فرماتے اور پھر اس کے بعد راستے میں جو بھی لوگ ملتے ان کے آپ جو ہے پریشانیوں کے بارے میں سنتے، ان کا حل بتاتے اور پھر اپنا سفر جاری رکھتے. اور اس طریقے سے ادھر حضرت خالد بن ولید کو اور دیگر جو صحابہ تھے حضرت عبیدہ بن جراح اور حضرت عمرو بن عاص، ان کو آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ مقام جابیہ تک میں آنے تک آپ لوگ بھی ادھر سے آ جانا. چنانچہ یہ لوگ وہاں پر آ گئے. ادھر سے حضرت عمر فاروق بھی آئے اور ادھر رومیوں کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن آیا حضرت عمر فاروق کے استقبال کے لیے. گویا ایک پروٹوکول کے تحت حضرت عمر فاروق کا استقبال وہ کرنا چاہتے تھے. رومیوں کا ایک وفد بھی وہاں پر آ چکا تھا. اور یہاں آنے کے بعد جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ ان اصحاب پر پڑی کہ وہ قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے، آپ نے ناراضگی کے عالم میں زمین پر سے ایک مشت کنکر اٹھائے اور ان پر دے مارا، ان کے سینوں پر مارے. اور آپ نے یہ کہا کہ مدینہ منورہ کی دوری سے، یعنی کہ مدینہ منورہ سے یہاں سے ہمارے پاس سے نکل کر تم کو 2 سال ہوئے ہیں، 2 سال میں تم نے اپنے آپ کو اتنا بدل لیا کہ اتنے قیمتی لباس پہن لیے ہو. اگر اس حالت میں کوئی قوم 200 سال رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے حکومتیں چھین لیتا ہے اور دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے. تو اس پر صحابہ اکرام کچھ دیر کے بعد یہ عذر بتائے کہ ہم اپنے جسم پر اتنے عرصے سے ہتھیار باندھے ہوئے ہیں اور ان ہتھیار کے بوجھ کو سہنے کے لیے ہم نے کچھ دبیز کپڑے استعمال کیے تھے، اس لیے ہم نے یہ کپڑے پہنے ہیں. تو جب کہیں وہ امیر المومنین کی ناراضگی کو کم کرنے کا موجب بنے. پھر جب یہ قافلہ اور آگے بڑھ رہا تھا تو مجاہدین اسلام صحابہ اکرام نے یہ کہا کہ اے امیر المومنین، آپ ایک ایسے گروہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو بڑے شاہانہ انداز کی زندگی گزارتے ہیں، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہیں. آپ امیر المومنین ہیں، اتنی بڑی سلطنت کے آپ حکمراں ہیں جو کہ دنیا میں اس وقت حضرت عمر فاروق کی حکومت 6 یا 7 ممالک پر تھی. 30 لاکھ مربع میل تک اس وقت تسخیر ہو چکا تھا. تو حضرت عمر فاروق کو کے سامنے یہ تجویز پیش کی گئی کہ آپ تھوڑے دوسرے لباس پہن لیں اور سواری بھی آپ تبدیل کر لیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق اس وقت جو لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ 17 پیوند اس میں لگے ہوئے تھے اور اس میں ایک پیوند تو چمڑے کا بھی لگا ہوا تھا، یعنی کہ پیوند کے لیے بھی اتنا کپڑا میسر نہیں تھا تو چمڑے کا پیوند لگا لیا گیا تھا. اس طریقے سے آپ کا لباس تھا. اور راستے میں جب یہ لباس آپ کا دھونے کے لیے آپ نے جب دیا تو آپ دوسرا لباس زیب تن کیے، پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ سوکھ گئے آپ نے وہی زیب تن کر لیا. تو جب یہ مجاہدین نے یہ خواہش کی کہ ہمارے حاکم، ہمارے امیر کچھ اچھے لباس میں اور اچھی سواری پر دوسروں کے سامنے جائیں، تو حضرت عمر فاروق کے سامنے گھوڑی پیش کی گئی جو کہ ترکی نسل کی تھی. تو اور آپ نے اپنی اونٹنی کے تھکن کا لحاظ کرتے ہوئے اس گھوڑی پر سفر کرنے کا آپ نے منظور کیا اور آپ نے لباس کو قبول نہیں کیا. اور آپ نے یہ فرمایا کہ اسلام کی وجہ سے انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ عزت اس کے لیے کافی ہے. گویا آپ نے یہ درس دے دیا قیامت تک کے لیے کہ انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ اسلام پر عمل کر ہی ملتی ہے. اور
لباس کے ذریعے، زیور کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے، بلڈنگز کے ذریعے، قیمتی پروٹوکالز کے ذریعے، کارپیٹس بچھا کر یہ چیزوں کے ذریعے انسان کو عزت ہرگز نہیں مل سکتی ہے۔ عزت جو ملتی ہے وہ صرف اسلام کے احکامات پر عمل کر ہی ملتی ہے۔ آپ نے یہ کہا اور آپ نے لباس اختیار کرنے سے انکار فرمایا، اور جیسے ہی آپ گھوڑی پر آپ سوار ہوئے، وہ گھوڑی کی چال الگ تھی۔ حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا، آپ کے تاریخی جملہ ہے جو کہ تاریخی کتابوں میں محفوظ ہے، کہ کسی کو میں نے آج تک شیطان پر سواری کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جب اعلیٰ نسل کی گھوڑی کا انتخاب کیا گیا تو اس کی چال بھی اس طریقے سے تھی کہ جس کے اندر تکبر نظر آ رہا تھا، تو حضرت عمر فاروق فوراً اس گھوڑی پر سے اتر گئے۔ پھر آپ اپنی وہی اونٹنی پر سوار ہو گئے جس سے آپ مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے۔ اس طریقے سے ایک بہت ہی سادہ انداز کے ساتھ اسلام کے اصولوں کی اتباع میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فاتح کی شکل میں بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں، جن کے کپڑوں پر 17 پیوند ہے، جن کی اونٹنی تھک کر کچھ لنگ کھا کر چل رہی ہے، اور آپ کی غذا اس طریقے سے ہے، اور آپ کے ساتھ ایک غلام ہے، اور ایک منزل آپ اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، ایک منزل غلام کو سوار کرواتے ہیں۔ تو سادگی کا یہ عالم ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں بچھا دیتا ہے، اپنے آرام کو بچھا دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ دنیا میں جو چیز اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں ترک کر دی جاتی ہے، اور انسان اپنی آنکھوں سے، اپنی عقل سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ کر انسان کو عزت اور سربلندی نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کا الٹا کر کے بتاتے ہیں کہ انہی میں انسان کو سربلندی بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، حکمرانی بھی ملتی ہے، سلطنتیں بھی ملتی ہیں، رعب بھی ملتا ہے، دبدبا بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ مخلص بندے بھی بن جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر فاروق جب وہاں پر پہنچے تو وہ راہب جو پادری تھا وہاں پر رومیوں کا بڑا، اس نے حضرت عمر فاروق کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور کہا، اپنے ساتھیوں سے اس نے کہا کہ تم اب ان سے مقابلہ نہیں کرنا۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر فاروق کے سامنے وہ لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیے، اور ایک معاہدہ انہوں نے لکھا اور حضرت عمر فاروق کے سامنے پیش کیا، جس کے اندر انہوں نے اپنے تمام پوائنٹس لکھے تھے کہ ان کو رہنے کے لیے دیا جائے، اور دیگر جو بھی انہوں نے اپنے لیے مناسب سمجھا، وہ ایک طویل ایگریمنٹ انہوں نے لکھا تھا، وہ سب حضرت عمر فاروق نے منظور کیا۔ کوئی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ریجیکٹ نہیں کی، انکار نہیں کیا، لیکن آپ نے صرف اس میں اور ایک یہ ایڈ کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا رہے گا، مسلمانوں کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ ویسا ہی رہے گا، ہمدردی کا رہے گا، تعاون کا رہے گا، اور یہ کہ تم مسلمانوں کو جزیہ دو گے، ٹیکس دو گے۔ تو اس طریقے سے یہ معاہدہ ہوا، اور جب آپ یہ بات کر رہے تھے، جس کلیسا میں، جس چرچ میں، ان کی عبادت گاہ میں جو بات ہو رہی تھی، اس وقت جب نماز کا وقت آیا تو حضرت عمر فاروق نماز ادا کرنے کے لیے آپ سوچ رہے تھے، تو اس نے یہ کہا کہ آپ یہیں پر نماز ادا کر دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کی بات کو رکھنے کے لیے آپ نے وہیں پر ایک کپڑا بچھایا اور نماز ادا کر دی، لیکن اس کے ساتھ آپ نے ایک تحریر لکھ دی کہ آئندہ سے کوئی مسلمان کسی کلیسا میں نماز ادا نہ کرے، کیونکہ ایک فاتح قوم، ایک مغلوب قوم کے جو ہے عبادت گاہوں کو جب اپنی عبادت کے لیے استعمال کرے گا تو ایک غلط رجحان پیدا ہوگا، غلط مثال قائم ہوگی۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق نے ایک تحریر لکھی اور وہاں پر آویزاں کر دیا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے متاثر ہو کر عیسائی اس کلیسا کے سامنے، اس چرچ کے سامنے انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی، اور اس مسجد کا نام مسجد عمر فاروق رکھا۔ اور پھر ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس میں جاتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں آپ جاتے ہیں، تو وہاں پہ راہب سے یہ آپ دریافت کرتے ہیں کہ مجھ کو مسجد داؤد بتاؤ، یعنی کہ مسجد داؤد کے نام سے جو وہ مقام جانا جاتا تھا جہاں سے ہمارے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے عرش سے آسمانوں سے، زمین سے آسمانوں کی طرف آپ سیر کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے، وہ مقام کی زیارت حضرت عمر فاروق کرنا چاہتے تھے۔ تو جب وہ راہب حضرت عمر فاروق کو لے جاتا تو وہ ایک ایک مسجد کی طرف لے جاتا ہے، ایک ایک مقام کی طرف لے جاتا ہے کہ اور یہ کہتا کہ یہ مسجد داؤد ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں سے میرے آقا سفر معراج کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ پھر دوسرا مقام بتایا جاتا ہے تو وہاں پر بھی حضرت عمر فاروق نے یہی الفاظ دہرائے کہ تو جھوٹ کہتا ہے۔ پھر تیسرا مقام بتایا تو وہاں بھی آپ نے یہی کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے۔ تو پھر حضرت
عمر فاروق کو اس راہب نے اس مقام پر لے گیا جس ایک دروازے کے پاس، جس کو کھولا جب گیا تو وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ بہت زیادہ گندگی پڑی ہوئی تھی، کچرا پڑا ہوا تھا، اور وہ تھا جس کو آج کل باب محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر فاروق جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ نے یہ اقرار کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو آپ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ وہ حضرت عمر فاروق اب جب دروازہ کھلتا ہے تو اپنے گھٹنوں کے بل وہاں پر آپ داخل ہوتے ہیں، اور جو کچرا وہاں پر موجود تھا، آپ جو ہے حکمران وقت ہیں، آپ فاتح ہیں، اپنے دامن کے اندر، اپنے کپڑوں کے اندر آپ جو ہے وہ کچرا اٹھا کر بھرتے ہیں اور باہر جا کر وہ کچرے کو پھینک کر آتے ہیں، اور آپ کی اتباع میں وہاں پر موجود تمام اصحاب بھی اس طریقے کا عمل کرتے ہیں کہ وہ گھٹنوں کے بل آتے ہیں اور اپنے دامن کے اندر کچرے کو اٹھاتے ہیں اور وہ لے جا کر پھینکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بارش کے مسلسل 3 پانی سے اس مقام کو دھویا جائے اور یہاں پر پھر عبادتیں بحال کی جائیں، اور پھر وہ مقام جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، وہاں پر حضرت عمر فاروق نے ایک قبہ تعمیر کرنے کا حکم فرمایا، جو کہ یادگار کی طرح رہے، اور اس کو آج گنبد صخرہ کہا جاتا ہے۔ جو گولڈن ہم کو ٹوم فوٹوز میں وغیرہ نظر آتا ہے، وہ اس کے نیچے وہ راک ہے، وہ اونچائی والا ٹیلا ہے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمانوں پر جانے کے لیے نورانی زینہ لگا دیا گیا تھا۔ تو یہ مقام کو اس طریقے سے محفوظ کیا گیا، اور پھر حضرت عمر فاروق کی ہمدردی اور آپ کی رواداری کو دیکھ کر وہاں کے لوگ بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایگریمنٹ میں آپ نے جو پوائنٹس لکھے ہیں اس سے زیادہ آپ ہم کو رحم دل اور ہمدرد نظر آتے ہیں، تو لہٰذا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رومیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی ایک جشن منایا کہ ایک اتنا انصاف پرور شخص اب ہمارا حکمراں ہوگا۔ اس طریقے سے وہ لوگ اپنے آپ کو مطمئن محسوس کیے، اور یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جو مسجد کو تطہیر کیا گیا، جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تطہیر کا فیصلہ فرمایا تھا کہ وہاں سے بتوں کو نکالا گیا تھا، یہاں سے حضرت عمر فاروق کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی تطہیر کروائی، جو یہاں پر کچرا کوڑا کرکٹ ڈال کر رکھ دیا گیا تھا، اس کو حضرت عمر فاروق نے صاف کیا، اور پھر یہاں کے تمام انتظامات مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم گفتگو کرتے وقت یا مضامین میں، تقاریر میں یہ بات سنتے ہیں کہ اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد، تو کئی لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کو اسلام کا آغاز سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد، تشریف آوری کے جب سے اسلام کا آغاز ہے۔ اسی طریقے سے کعبۃ اللہ جو ہے توحید کی بنیادوں پر تعمیر کیا گیا تھا، اس کے اندر انبیاء کی تعلیمات کو بھلانے کے بعد لوگوں نے کفر اور شرک کی غلاظت میں، دلدل میں جا کر جو ہے وہاں پر بت رکھ دیے تھے۔ تو گویا یہ پہلے تو توحید کا مرکز تھا، اس کے بعد لوگ بہک کر شیطان کی بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر وہاں پر بت رکھے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس مقام کی تطہیر فرمائی، اس کو بتوں کی نجاستوں سے پاک کیا گیا۔ اسی طریقے سے بیت المقدس بھی وہ مسجد ہے، وہ مقام ہے جس کو توحید کی بنیادوں پر اس کو اٹھایا گیا تھا، اس کو آباد کیا گیا تھا، لیکن بعد میں یہودی، نصرانی وغیرہ اس کو ہمارا مقدس مقام کہنے لگے، لیکن اصل اس کی جو جڑ ہوتی ہے، یا اصل اس کی جو روٹ ہے، وہ اسلام کی طرف ہی آتی ہے، توحید کی طرف ہی آتی ہے، اور اس طریقے سے مسلمانوں نے اس کو حاصل کیا، بیت المقدس کو۔ اور حضرت عمر فاروق کے بعد جو اس کو حاصل کیا گیا تھا، 11ویں صدی تک، 1187 تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ 1187 میں پھر سے 11ویں صدی تک مسلمانوں کے پاس رہا، 87 ایئرز تک یہ مسلمانوں کے پاس نہیں رہا، اور پھر اس کے بعد 87 ایئرز کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اس کو حاصل کیا۔ صلاح الدین ایوبی جو صلیبیوں کے ساتھ، ان کی ایک صلیبیوں کی جو جنگ چل رہی تھی، وہ صلیبیوں کی جنگ میں بہت سا نقصان ہوا تھا، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مقابلہ کرتے ہوئے بیت المقدس کی تسخیر کرنا، اس کو فتح کرنا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد تھا، مقصد حیات تھا، اور اس کے لیے انہوں نے کافی محنت کی ہے،
اپنی فوج کی تشکیل کے لیے انہوں نے بہت انتظام کیے تھے، اپنی فوج کے انداز پر، ان کے کیریکٹر پر نگرانی کرنا یہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی فوج کے لوگ کھانے کے لیے جب دسترخوان بچھایا گیا تو وہ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں تمام آداب کو چھوڑتے ہوئے۔ تو حضرت صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم ایک کھانے کے وقت جب آتا ہے تو تم اتنا صبر نہیں کر سکتے ہو، اس طریقے سے ٹوٹ پڑتے ہو دسترخوان پر، ایسی فوج کو لے کر میں بیت المقدس کی تسخیر نہیں کر سکتا۔ لہٰذا انہوں نے دوسری فوج کی تنظیم فرمائی، اور تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے سے جو فارغین نکلے تھے، جو لوگ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے، خانقاہ میں جو لوگ تربیت حاصل کر رہے تھے، ان لوگوں کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں شامل کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر مجھ کو علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ خانقاہ کے اندر جو انسانوں کی تربیت ہوتی ہے، جو ان کی نفس کا تزکیہ کیا جاتا ہے، جو ان کو اپنی زندگی کے اعلیٰ مقاصد سے آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہاری نفس کو ختم کرنا ہے، تم کو اپنی آرائش کو چھوڑنا ہے، آرامیوں کو چھوڑنا ہے، کھانے کی لذتوں کو کنارہ کر دینا ہے، لباس کے شوق میں نہیں جانا ہے، زندگی کی نعمتوں میں تم کو نہیں پڑنا ہے، بلکہ تم کو اپنی نفس کا تزکیہ ایسا کرنا ہے کہ تم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے جینا ہے، اللہ اور اللہ کی رسول کی اتباع میں تم کو جینا ہے۔ یہ مقصد جب آ جاتا ہے تو یہ مقصد پانے کے بعد اب تم کو صرف خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر ذکر و اذکار ہی کرتے رہنا تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس سرزمین پر نافذ کرنے کے لیے تم کو خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنا ہے۔ جس طریقے سے امام حسین نے حرم شریف سے نکل کر عراق کی طرف آپ نے کوچ کیا تھا، کربلا کی طرف امام حسین کوچ کیے تھے، اسی طریقے سے خانقاہوں میں تربیت پانے والوں کو بھی نکل کر رسم شبیری ادا کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں شامل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر فتح نصیب کی، اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو جو فتح نصیب ہوئی، جس وقت آپ کا داخلہ مسجد اقصیٰ میں ہوا، وہ اس وقت الحمدللہ 27 رجب تھی، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی تاریخ تھی۔ اسی تاریخ کو حضرت صلاح الدین ایوبی کو کامیابی نصیب ہوئی تھی، اور پھر وہ دن جمعے کا دن تھا، لیکن کچھ امور کی وجہ سے، انتظامات کی وجہ سے آپ کو جمعے کی نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، آپ جانے تک وہاں پہ نماز ہو چکی تھی۔ بہرحال اس کی جو تسخیر ہوئی وہ 27 رجب کو ہی ہوئی تھی۔ اس طریقے سے حضرت صلاح الدین ایوبی کی تسخیر کے بعد پھر یہ مسلمانوں کے پاس رہا، سلطنت عثمانیہ کے پاس رہا اس وقت تک، جب تک کہ پہلی جنگ عظیم نہیں ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کو بکھیر نہیں دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیا گیا، مسلمانوں کو آپس میں بانٹ نہیں دیا گیا۔ یہ بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تسخیر جو ہوئی اس وقت انہوں نے تمام مسلمانوں کو متحد کر دیا تھا، اور اس اتحاد اور قوت کے ذریعے ہی یہاں پر بیت المقدس کو فتح کیا گیا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق کے وقت بھی دیکھیے کہ خلیفہ وقت تھے، اور آپ کی زیر اثر جو ہے تمام دنیا کے مسلمان حضرت عمر فاروق کے زیر اثر تھے۔ تو دونوں کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاد تھا مسلمانوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے اتحاد کی بنا پر ان لوگوں کو کامیابی دی تھی۔ اور پھر یہاں اس کے بعد یہ انگریز جو تھے فرسٹ ورلڈ وار کے وقت، انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا، اور نہ صرف یہ ختم کر دیا بلکہ ایک ظالمانہ ایگریمنٹ وہاں پر یہ کیا گیا کہ آئندہ 100 سال تک تم خلافت کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، جس کی وجہ سے ترکی کے لوگ جوجھ رہے تھے، کئی مختلف پابندیاں ان پر عائد کر دی گئیں۔ یہ ظالم لوگ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہیومینیٹیرین ویلیوز کے لیے کام کر رہے ہیں، ڈیموکریسی کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ تو مفسد ہیں، زمانے میں زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن اصل میں یہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے جب خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا تو پھر یہ بیت المقدس کے پاس یہاں پر انگریزوں کی ایک سازش کے ذریعے یہودیوں کو لا کر آباد کرنا شروع کیا گیا، اور پھر ان کے رفتہ رفتہ جو ہے یہ لوگ کیا کیے، فلسطینیوں کے زمین خرید کر اپنے آپ کو وہاں پر مستحکم کرتے رہے، اور پھر یہ عیار اور مکار قوم جو کہ بہت زیادہ
اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ معاشی طور پر مستحکم رکھنا چاہتی ہے، مختلف طریقوں سے دوسروں پر ظلم و زیادتی کر کر یہ وہ قوم ہے، اور اس کے پشت پناہ جو رہے ہمیشہ بڑے بڑے سپر پاورز رہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی بہت زیادہ وہاں کے نہتے مسلمانوں پر کی گئی، اور کس طریقے سے وہ لوگ ستائے جا رہے ہیں، دن رات وہاں پر وہ لوگ جو ہے وہ ان حالات سے جوجھ رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں۔ اور 1967 میں عرب اور یعنی کہ عرب اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی، یعنی کہ فلسطینیوں کی جو اسرائیل سے جو جنگ ہوئی تھی، اس وقت بھی یہ ظالم لوگ جو ہے مسجد اقصی میں اپنے جوتوں کے ساتھ داخل ہو گئے تھے، اور جب انہوں نے یہاں پر زیادہ رہنا شروع کیا تو انہوں نے اپنی خواتین کے لیے ایک اس مقام کو تفریح گاہ بنا دیا تھا، جو کہ اپنے پالتو کتوں کو لے کر مسجد اقصی کے صحن میں آ جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے اس کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور ایک حرکت ان لوگوں نے یہ کی تھی کہ جو مسلمانوں کا قبرستان تھا وہاں پر اس کو بھی ختم کر دیا تھا، اس کو بھی حضرت صلاح الدین ایوبی نے ختم کیا، اور پھر ان کے ساتھ جتنے بھی شہداء تھے ان کو وہیں پر مسجد اقصی کی دیوار کے پاس دفن کروایا گیا۔ اس طریقے سے وہاں پر اب 2 قبرستان ہے، ایک یہودی کا قبرستان ہے اور ایک مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ جو کمپاؤنڈ وہاں پر نظر آتا ہے ہم کو وہ سارا حرم ہے۔ جس طریقے سے ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو ہم جیسے کہ اس کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں، ہم حرم میں داخل ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے مسجد اقصی بھی جو ہے، حرم کا مرتبہ رکھتا ہے، اس کا بھی بڑا کمپاؤنڈ ہے، احاطہ ہے، اور اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں، مختلف متبرک یادوں والی چیزیں ہیں، انبیاء کی یادیں ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کا حجرہ ہے، اور کئی چیزیں یہاں پر ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کو ملا کر، گنبد صخرہ کو ملا کر، مسجد اقصی کو ملا کر، یہ تمام چیزوں کو ملا کر بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہ تمام ہی جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس اور متبرک ہے۔ اور یہ سوچئے کہ یہ بات کیوں ہے، یہ یہودی کیوں اتنا مسلمان سے لڑتے ہیں، مسلمان کیوں یہودی سے لڑ رہے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو اتنی اہمیت دی ہے۔ تو یہ سوچئے کہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے شیطان جو ہے انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور یہ حق اور باطل کی جنگ چلتے رہتی ہے، اور جس طریقے سے قیامت کے سامنے دجال ظاہر ہوگا تو دجالی قوتیں اور حق والی قوتیں ہمیشہ آپس میں نبرد آزما رہیں گی۔ تو یہ جو یہودی قوم ہے یہ دجال کی طرفدار ہیں، یہ دجال کی آمد کے منتظر ہے۔ ہم دجال سے خوف کھاتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے پناہ چاہنے کی دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور یہ قوم ایسی ہے، سرکش قوم ایسی ہے جو کہ ہمیشہ اللہ اور پیغمبروں کی تعلیمات کے خلاف کام کرنے والی قوم ہے۔ یہ دجال کی آمد کے منتظر رہتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ دجال آنے سے ان کے حالات اور بہتر ہو جائیں گے، اس لیے یہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ دجالیت کو فروغ دینے والے بنتے ہیں، اور حقانیت کو، یعنی کہ جو حق کی تعلیمات ہیں، اس کے خلاف یہ کمر بستہ رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے ان کے خلاف، ان کے مقابلے میں ہمیشہ مسلمان نبرد آزما ہوتے رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو جو ہے مسجد اقصی سے اپنی تاریخی وابستگی کو سوچنا، سمجھنا اور اس کو نبھانا ضروری ہے۔ اور پھر آج کے زمانے میں بھی ہم یہ سوچیں کہ ہم کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ وہاں پر جا کر سفر کریں، اور پھر یہ بھی نہ ہو اگر ہم سے کسی سے، تو یہ کریں کہ وہاں پہ جو انتظامات ہوتے ہیں اس کے لیے ہم اپنا کچھ تعاون بھیجتے رہیں، وہاں کے جو اطراف باشندے جو رہتے ہیں ان کی فلاح اور بہبود کے بارے میں ہم سوچتے رہیں، کتنی تکالیف سہتے ہوئے وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے عرصے حیات جو ہے تنگ کیا گیا ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ جب حکمران دشمن ہو جاتے ہیں، ظالم ہو جاتے ہیں، تو وہاں کے باشندوں کے اوپر کیسے کیسے مظالم توڑے جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور مسجد اقصی سے اپنی محبت کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کو یہ باتیں بتائیں، مسجد اقصی کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کئی خواتین نے مجھ کو اس بارے میں بتایا کہ باجی آج تک ہم کو مسجد اقصی کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اس کی اتنی اہمیت ہے، اس کا اتنا تقدس ہے، یہ ہمارے لیے تیسرے حرم کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اس کا تقدس ہم مسلمانوں کے ذہنوں سے محو کر دینا، یہ یہودی لابی کا منشا ہے، اور ہم اس کو ناکام کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور ہماری نسلوں کے لیے یہ واقعات ہم بتاتے رہنا ہے، ان کا تعلق برقرار رکھنا ہے۔ بس اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ کہ مسلمان جو وہاں پر ہے ان کے ساتھ میں کوئی مسلم اپنی تائید میں نہیں آتے ہیں حکمران، تو
اس میں علامہ اقبال نے یہ کہا کہ زمانہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، یعنی کہ مسلمان اتنے مردہ دل ہو گئے ہیں کہ ان کے قلب میں کچھ تکلیف محسوس نہیں ہوتی، ان کے درد محسوس نہیں ہوتا، ان کی روح میں کچھ تڑپ نہیں ہے بیت المقدس کے بارے میں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے کہا کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، یعنی کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ بیت المقدس کے لیے ہم فکر کریں اور اپنی اولاد کے کو بھی اس کے لیے تیار کرے۔ تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سے یہ موجودہ جو حالات ہو رہے ہیں جب سے یہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کے لیے نصرت کی اور حمایت کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دے، اور پھر سے اللہ تعالیٰ مسجد اقصی میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حکمرانی عطا کر دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔